السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورۃ التوبہ آیات نمبر 118 تا 121 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مدینے والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکوں کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں، چھوٹا یا بڑا، اور جو نالا طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ اس سے یا تو وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کیا تھا کہ میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی دعا کروں گا، یا وہ وعدہ مراد ہے جو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام لانے کا کیا تھا۔ شان نزول: حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سأستغفر لک ربی، تو میں نے سنا کہ ایک شخص اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے۔
باوجود یہ کہ وہ دونوں مشرک تھے، تو میں نے کہا کہ تو مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دعا نہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ یہ واقعہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا استغفار با امید اسلام تھا، جس کا آزر آپ سے وعدہ کر چکا تھا، اور آپ آزر سے استغفار کا وعدہ کر چکے تھے۔ جب یہ امید منقطع ہو گئی تو آپ نے اس سے اپنا علاقہ قطع کر دیا اور استغفار کرنا ترک فرما دیا۔ کثیر دعا متضرہ، یعنی ان پر گمراہی کا حکم کرے، اور انہیں گمراہوں میں داخل فرمائے۔ معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی جب تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا، جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہذا قبل ممانعت اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کی جانب شرع سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے۔ شان نزول: جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے ہیں کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ یعنی غزوہ تبوک میں، جس کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، اس غزوہ میں اسرت کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک اونٹ تھا۔ نوبت با نوبت اسی پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک کھجور پر کئی آدمی بسر کرتے تھے۔ اسی طرح کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ تھا اور پانی ناپید۔ اس حال میں صحابہ اپنے صدق و یقین اور ایمان و اخلاص کے ساتھ حضور کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ فرمایا کیا تمہیں یہ خواہش ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو حضور نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہوئے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابر بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آپ آگے چلے تو زمین خشک تھی۔ ابر نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اس لشکر کو سیراب کرنے کو بھیجا گیا تھا، اور وہ اس شدت و سختی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا کریں، اور وہ صابر و ثابت رہے اور ان کا اخلاص محفوظ رہا، اور جو خطرہ دل میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے۔ توبہ سے جن کا ذکر آیت وآخرون مرجون لامر اللہ میں ہے، اور یہ تین صاحب کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ ہیں۔ یہ سب انصاری تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا، ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرمائی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال میں انہیں 50 روز گزرے اور انہیں کوئی ایسی جگہ مل نہ سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و غم، بے چینی و اضطراب میں مبتلا تھے۔ شدت و رنج و غم سے نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خوار جسے حال دل سنائیں۔ وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ زاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، اور معاصی و ترک کرو جو صادق الایمان ہیں، مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں۔ سید بن جبیر کا قول ہے کہ صادقین سے حضرت ابوبکر و عمر مراد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ مہاجرین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی نیتیں ثابت رہیں اور قلب و اعمال مستقیم اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کا قبول کرنا لازم آتا ہے۔
यहाँ अहले मदीना से मदीना तैयबा में सकूनत रखने वाले मुरादें, ख्वाह वो महाजरीन हों या अंसार, और जिहाद में हाजिर हों और जिहाद में हाजिर न हों, बल्कि उन्हें हुक्म था कि शिद्दत व तकलीफ में हजूर का साथ न छोड़ें और सख्ती के मौका पर अपनी जानें आप पर फिदा करें और कुफार की जमीन को अपने घोड़ों के सुमों से रोनते हैं, कैद करके या कत्ल करके या हजीमत देकर। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जमा और तफसीर इख्तिताम पज़ीर होती है। हम अल्लाह ताला के दरबार का इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझकर और इसके अहकामात के मुताबिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा कराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमार को शिफ़ाए कामिला अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। मज़ीद नाज़रीन, ये ख़त्म नबूवत के सदक़े इस प्यारी उम्मत के ऊपर एक बहुत बड़ा फ़रीज़ा आयद होता है कि हम इस प्रोग्राम को पूरा देखें, पूरा देखकर ख़ुद भी देखें, अपने बच्चों को, अपने अज़ीज़ अक़रबा को, और जहाँ तक आप इसको इस आवाज़ को आप पहुँचा सकते हैं, ये सदका जारिया समझते हुए आप इस आवाज़ को पहुँचाएँ। इस प्रोग्राम को, इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस के बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मैं आप तमाम दोस्तों के लिए अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको दिन क़यामत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार के अंदर शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।